دا ہاؤس آف ہسٹری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج سے 1400 سال قبل 571 عیسوی فروری کے آخر میں یا پھر مارچ کے اول میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس واقعے کو اصحاب فیل کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن قبل ماہ محرم میں پیش آیا۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ پاک نے اپنے نبی اور کعبۃ اللہ کے لیے ظاہر فرمائی۔ بیت المقدس اس دور میں اہل اسلام کا قبلہ اول تھا اور وہاں کے باشندے بھی مسلمان تھے۔ اس کے باوجود اس پر مشرکین قابض ہو چکے تھے۔ 587 قبل مسیح میں بخت نصر اور 17ویں عیسوی میں اہل روما بیت المقدس پر مسلط ہو چکے تھے، لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کا تسلط نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان کہلاتے تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کی نیت سے آنے والے کفار کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کنکریوں کی صورت میں عذاب الہی نازل فرما کر تہس نہس کر دیا۔ محدثین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس عبرتناک واقعے کو معجزہ عظیم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 105ویں سورت میں یعنی سورۃ الفیل میں اس واقعے کو مختصراً بیان فرمایا ہے۔ اس وقت یمن پر ابرہہ کا قبضہ تھا۔ یہ بات 525 عیسوی کی ہے، جب ملک یمن پر یہودی فرمانرواں ذونواس حکمران تھا۔ علامہ ابن کثیر نے اسے مشرک لکھا۔ یہ شخص نصرانیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس شخص نے یمن کے شہر نجران سے ایک طویل خندق کھدوا کر اسے آگ سے بھر دیا اور تمام نصرانیوں کو زندہ خندق میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ مسیحوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حبشہ کی عیسائی سلطنت نے قسطنطنیہ میں رومی حکومت کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی کے لیے رومیوں نے بحری بیڑا فراہم کیا، جبکہ ملک حبشہ کی 70,000 فوج یمن کے ساحل پر اتر کر یمن پر قابض ہو گئی۔ یمن پر حملہ 2 کمانداروں کی زیر قیادت کیا گیا، جن میں سے ایک کا نام ابرہہ اور دوسرے کا نام آریات تھا، لیکن پھر یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ مقابلے میں آریات مارا گیا اور ابرہہ ملک پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے شاہ حبشہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسے یمن میں اپنا نائب مقرر کر دے۔ یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر اس نے شاہ حبشہ کی برائے نام بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور خود کو مفوض الملک یعنی نائب شاہ لکھتا تھا۔ ابرہہ کو خانہ کعبہ میں ہونے والے عج سے عداوت تھی، چنانچہ اس نے یمن کے شہر صنعا میں سونے اور چاندی اور جواہرات سے مرصع ایک عظیم الشان کلیسا بنوایا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت عمارت تھی۔ ابرہہ نے لوگوں کو زبردستی مجبور کیا کہ وہ خانہ کعبہ جانے کی بجائے اس کلیسا میں عبادت کریں۔ عربوں کو جب ابرہہ کے اس ناپاک جسارت کی اطلاع ملی تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بنو کنانہ کے ایک شخص نے رات کی تاریکی میں کلیسا کے اندر جا کر اس کی دیواروں اور عبادت کی جگہ پر نجاست مل دی۔ ابرہہ کو جب صبح اس کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر ابرہہ نے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنے خاص اور کوہ پیکر ہاتھی محمود سمیت 8 دیگر طاقتور ترین ہاتھیوں کو ابرہہ کے ساتھ بھیج دیا۔ مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر
ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دے اور ہاتھیوں کو دوڑا دے تاکہ سارا بیت اللہ فوراً زمین پر گر پڑے۔ ناظرین، ابرہہ 60,000 فوج کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کی جانب روانہ ہوا۔ فوجی لشکر کے آگے 9 یا 12 قوی ہیکل ہاتھیوں کا ریوڑ تھا جس پر ماہر ترین تیر انداز سوار تھے۔ درمیان میں شاہ نجاشی کے خاص ہاتھی محمود پر ابرہہ غرور و تکبر سے سرشار، ریشم و کم خواب کے قدوں پر براجمان اللہ کے گھر کو اڑانے کے لیے نکلا۔ اہل عرب نے ایک جنگجو ذوالفقار کی قیادت میں ابرہہ کے خلاف مزاحمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرما کر رختی دنیا تک کے لیے باطل قوتوں کو پیغام دینا تھا۔ چنانچہ اہل عرب ناکام ہوئے، وادی محشر خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض خیمے میں ابرہہ کا شاہی تخت بچھا دیا گیا۔ لشکر کے لوگ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اطراف میں نہایت خوبصورت اور توانا اونٹ چل رہے تھے۔ یہ قریش مکہ کے اونٹ تھے۔ ان لوگوں نے تمام اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ انہی میں سے 200 اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے تھے۔ ناظرین، ابرہہ نے اپنے ایک سفیر حناطہ کو مکہ مکرمہ میں قریش کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ حناطہ نے مکہ میں لوگوں سے سرداروں کے بارے میں دریافت کیا تو سب نے حضرت مطلب کا پتہ دیا۔ حناطہ حضرت مطلب سے ملا اور انہیں ابرہہ کا پیغام دیا کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو ڈانا ہے۔ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم ابرہہ سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، اور اگر وہ اللہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے کہ پھر اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ حناطہ حضرت عبد المطلب کو ابرہہ سے ملانے لے گیا۔ ابرہہ ان کے رعب دار شخصیت سے بڑا مرعوب ہوا، تخت سے نیچے اتر کر ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے فوجیوں نے میرے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، انہیں چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے حیران کن نگاہوں سے حضرت عبد المطلب کی جانب دیکھا اور فرمایا، اے مکہ کے سردار، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں تم سے بڑا مرغوب ہوا اور میری نظر میں تمہاری وقت و عزت تھی، لیکن تمہاری اس گفتگو نے اسے یکسر ختم کر دیا۔ میں تمہارا کعبہ جو تمہارا دین ہے ڈھانے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اے یمن کے بادشاہ، اونٹ میرے ہیں، مجھے اس لیے ان کی فکر ہے، جبکہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا۔ ابرہہ نے بڑے تکبر سے کہا، اے رئیس مکہ، آج تمہارا خدا اپنے گھر کو ابرہہ کے ہاتھیوں سے نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر کعبہ کی جانب کوچ کا حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے سے نکل کر فوری طور پر خانہ کعبہ تشریف لائے، جہاں سب قبیلوں کے سردار جمع تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ان سرداروں کے ساتھ بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر گریہ و زاری کے ساتھ دعائیں کی۔ مشرکین کا یہ معمول تھا کہ یہ ہر مصیبت کے وقت وہ بیت اللہ میں رکھے 360 بتوں کو بھول کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ ہی کو پکارتے اور اسی سے مانگتے تھے۔ پھر مہربان رب ان کی دعائیں قبول فرماتا اور ان کی حاجت پوری فرما دیتا۔ حضرت عبد المطلب کو یقین تھا کہ اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ رب کعبہ کے حضور گریہ و زاری کے بعد حضرت عبد المطلب اپنی قوم کو ساتھ لے کر مکہ کے مختلف پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرہہ مکے کی جانب کوچ کا حکم دے چکا تھا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ کے خاص ساتھی محمود کو خصوصی طور پر آراستہ کیا گیا۔ اسی اثناء میں نفیل بن حبیب، جنہیں راستے میں ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، یہ آگے بڑھے اور ہاتھی محمود کا کان پکڑ کر سرگوشی میں کہا، اے محمود، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی اپنی جگہ پھیل کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھی ہاتھی نے اس کو اٹھانے کے لیے لاکھ جتن کیے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔
اسے بڑے بڑے آہنی تیروں سے مارا گیا، اس کی ناک میں لوہے کا انکڑا ڈال کر اذیت پہنچائی، لیکن وہ پھر بھی کھڑا نہ ہوا۔ لوگوں نے اس کا رخ یمن کی جانب موڑا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے ملک شام کی جانب چلانا چاہا تو چلنے لگا۔ ہاتھی کو تینوں اطراف سے چلایا تو وہ چلنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب کیا وہ پھر بیٹھ گیا۔ ناظرین، ابھی یہ پریشانی ابرہہ کے لیے ختم نہ ہوئی تھی کہ ابرہہ کی فوج کو سمندر کی جانب سے آنے والے بے شمار پرندوں نے گھیر لیا، جن کی چونچوں اور دونوں پنجوں میں چنے یا مسور کی دال کے برابر 3 کنکریاں تھیں۔ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ یہ کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے۔ پرندوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کی فوج پر برسا دیں۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو اس وقت تیر اور تلوار بھی نہ کر سکتے تھے۔ یہ کنکر جس پر پڑتا اس کے بدن کو چھیدتا ہوا زمین میں گھس جاتا۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سب لوگ اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ اطراف کے مختلف راستوں میں بھاگتے ہوئے مر مر کر گرتے چلے گئے۔ ناظرین، ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا مقصود تھی تو یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، بلکہ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا اور اسے اسی حال میں واپس یمن لایا گیا، یہاں تک کہ دارالحکومت صنعا پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان وہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج تھے۔ ناظرین، یہ تھا وہ عذاب جسے اللہ پاک نے ابابیلوں کی صورت میں ابرہہ کے لشکر پر نازل فرما کر ابرہہ کے لشکر کو تہس نہس کر دیا اور اسے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔